تمام بیڈی توسیفی کمیٹی اور آئیڈیا کے ذریعے تمام ترقی پسند خیری روایت اور علی سردار جاتے اس عنوان پر مقررین اپنے خیالات کا اظہار کرے گی. اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس بامقصد پروگرام کی صدارت کرنے والی وہ شخصیت عالمی شہرت یافتہ مصنفہ محترمہ رفیہ شبنم آپ کی صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ مسئلے صدارت پر تشریف لے آئیں. پروگرام کے مقررین محترم مقام جناب قمر صدیقی صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لیں. اسی طرح جناب پروفیسر عالم نقوی صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لیں. ان کے ساتھ ساتھ محترم مقام جناب مصنف سرفراز صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں. دوستوں ہماری روایت میں کہ ہمیں اپنے پروگرام کا آغاز محفل کا آغاز یا نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تو آئیے گزارش کرتا ہوں حضرت مقام جناب پروفیسر عالم نقوی صاحب سے کہ برائے کرم آپ تلاوت کلام پاک فرما کر باقاعدہ اس مجلس کا آغاز کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کے مردوں کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طریقے سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں.
ممکن ہے مذاق اڑانے والی عورتوں کے مقابلے میں وہ عورتیں زیادہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کسی دوسرے کو برے القاب سے مت لگاؤ۔ بئس الاسم الفسوق اور برا نام رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جس نے اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہیں کیا تو وہ ظالموں میں سے شمار کیا جائے، ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کے ٹون میں مت پڑو، کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، ٹون میں مت پڑو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرو۔ ایوہب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تم کو یقیناً یہ بات ناپسند ہوگی۔ اور ومن لم یتب فاولئک، فکرہتموہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور غفور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محفل کی صدارت کے لیے عالم شہرت یافتہ مصنفہ محترم مقام رفیہ شبنم آپ کی صاحبہ کا نامی سنت کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے آفتاب ماہتاب میری اس بات کی تائید کریں۔ آواز آنا چاہیے۔ ماں باجدیت سے آشنا کرنے والے شاعر، ناطق اور محقق علی سردار جعفری کا یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر خلافت ہاؤس کے اشتراک سے عرفان بیٹی توسیقی کمیٹی اور آئیڈیا کی زیر اہتمام ترقی پسند شعر و روایت اور علی سردار جعفری کی تقریبات میں اگر آپ شخصیت کے الگ الگ پہلوؤں کو جانتے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ پہلو جو ہے وہ کہیں آ نہیں پا رہا ہے، تو یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو آپ نوٹس کریں۔ پورا پروگرام چونکہ ظاہر ہے کہ ہم شاگرد ہیں رفیہ باجی کے، تو ان کے زمانے تدریس سے متعلق جو ہے وہ رہا، اور پھر تھوڑا بہت ان کا جو ادبی کام ہے اس کا ذکر جعفری صاحب کے حوالے سے۔ میں یہ سب صاحب علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کشمیر سے کنیا کماری تک نگاہ ڈالیں اور بمبئی سے بنگال تک نگاہ ڈالیں، سرحد کو کراس کر لیں، پار کر لیں، اور وہ علاقے جہاں جہاں اردو بولی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، تو رفیہ شبنم عابدی جیسی کلیبر کی کوئی شاعرہ ہے وہ مجھے بتائیں۔ یہ زمانہ رفیہ شبنم عابدی اردو ادب کی سب سے بڑی شاعرہ ہے۔ میرا تعلق کیونکہ اردو بشنوئی ادب سے ہے، تو یہ ہم بمبئی والوں کے لیے، شاگردان رفیہ شبنم عابدی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی شاعرہ کے شاگرد ہیں، ہم ایک ایسی شاعرہ کے شہر میں رہتے ہیں جو آج کے عہد میں اردو کی سب سے ہو رہا ہے دوستوں کہ رفیہ باجی کے ایک شاگرد اور بمبئی میں جو اعلیٰ تدریس کا ایک مرکز تھا، رفیہ باجی اس وقت صدر شعبہ تھی، اور جو یو جی سی نیٹ سیٹ کی تیاری کا جو پہلا کھیل جو آیا تھا جس کو بڑے اچھے سے کور کیا تھا اس زمانے میں انقلاب نے، تو اس میں ایک صاحب وحید اختر انصاری تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ بہت ذہین اور بڑے لائق شاگردوں میں تھے، اور ان کا
उनका वर्क बहुत था। और ये है कि मैं अब आपको क्या जिक्र करूं कि जब उनका एक बहुत मुख्तसर सा मजमून उर्दू चैनल में छपा तो एक गोया ऐसा लग रहा कि बम्बई के अदबी हल्के में आग लग गई। तो ये इस तेवर की शख्सियत है। लेकिन अब दुनिया है, दुनिया के अपने मामलात होते हैं, हम लोग तो इंसान हैं और हम तो कुछ समझ नहीं सकते हैं और हमको कायने रहना चाहिए जो अल्लाह की मसलहत है। तो आज वहीद अख्तर अंसारी साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, मैं और हम सब लोग उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। महाराष्ट्र कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट थे। और इसके बाद मैं माइक राणा साहब के हवाले। अब बिना किसी वक्त के ज़ाय करने की मुतलक मुकाम इरफान गानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हम आप यहाँ पर आएँ और इसमें शुक्रिया अदा करें। दोस्तों कमरे में जो बैठे रहते लोग मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बहुत सारे पौधों की आपने आबियारी की है, उसमें से एक पौधा देखिए जो पुरानी कॉलेज में था। और आपको याद होगा कि BAD कॉलेज में जब गया, जब मैं उर्दू अदब का सेक्रेटरी बना तो पहले ही फंक्शन में मैंने आबाद और डॉक्टर आदम शेख साहब थे शायद, इन दोनों को दावत दी थी। कासिम इमाम से भी काफ़ी रहा। रस्म शुक्रिया का जो ये है, शुक्रिया यहाँ मौजूद हर अफराद का, आपकी मौजूदगी ने महफिल को रौनक बख्शी। शुक्रिया खिलाफत हाउस के तमाम मुंतज़मीन का जिनकी बदौलत इस प्रोग्राम के इनेकाद की इजाज़त मिली। शुक्रिया उर्दू अदब की मायना शख्सियत मोहतरमा रफ़िया शबनम आबिदी साहिबा का, जिनकी खिदमत और उर्दू के चाहने वालों का एतराफ़ है। शुक्रिया डॉक्टर कमल सिद्दीकी साहब का, शुक्रिया मुज़म्मिल सरकोल साहब का, शुक्रिया प्रोफेसर आलम नदवी साहब का, कासिम इमाम साहब का, यूसुफ राणा साहब का भी शुक्रिया जिनकी निजामत ने महफिल को चार चांद लगाए। शुक्रिया वहीदा आपा साहिबा का मसरूफियत को बाला ताक रखकर इस प्रोग्राम में शिरकत की। शुक्रिया तौसीफी कमेटी के मेंबरान का, आइडिया के सरबराह मुजीब खान साहब का। शुक्रिया सबके आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया सबके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बा अधूरी रहती। अपना वो शेर आपके जो मुझे बहुत ही पसंद रहे हैं, वो इन शुक्रियों के साथ मैं महफिल से इजाज़त लूँगा। ज़ात के कर्म को लफ्ज़ों में दबाए रखा, मेज पर तेरी किताबों को सजाए रखा, तूने एक शाम जो आने का किया था वादा, मैंने दिन रात चरागों को जलाया रखा।